जो इंसानी जिस्म पे असरात आते हैं वो डूबने के वाक़यात हैं, डूबने के अमल के दौरान चोट लगने के असरात हैं। इस रेस्क्यू फेज़ के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को इवैक्यूएट करना होता है। तो ना सिर्फ सैलाब, उसके पानी और उसके मुतल्लिक़ मामला ख़राब होते हैं, बल्कि जो डिज़ीज़ स्टेबल या क्रॉनिक या दायमी अमराज हैं उसके मरीज़ भी मुतासर होने लग गए। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज से निपटने के लिए थॉटफुल प्रोसेस की ज़रूरत है। गंदे पानी की वजह से, आलूदगी की वजह से स्केबीज़, खारिश और स्किन का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सारुल हक तूर है और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड GI एंडोस्कोपी पंजाब का मैं इंचार्ज हूँ। बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और अभी जो आज का अहम मौजू है, सबसे पहले तो फिरोज सन्स का और लाहौर प्रेस का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया इस अहम मौजू पे हम थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस की बात कर सकें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सैलाब की आफत ने मुल्क को इस वक्त घेरे में लिया हुआ है जी, और बड़ा हिस्सा सिंध का और बलूचिस्तान का और पंजाब का भी, जो भी पंजाब का ख़ास तौर पे बहुत सारा हिस्सा सैलाब के ज़ेर असर है। सैलाब एक तबाही है। इस आजमाइश की घड़ी में बेसिकली इंसानी जिस्म पे, इंसानी ज़िंदगी पे इसके बहुत सारे असरात आते हैं। अब इन असरात को डील करते हुए हमें हर शोबा ज़िंदगी से हमें मदद की ज़रूरत है और समझ-बूझ के साथ इस आफत को, इस मुसीबत से मुकाबला करने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी 2-3 एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मेरा शोबा हेल्थ से है और मैं मैदा जिगर की सोसाइटी का उहदेदार हूँ, तो मेरा एम्फेसिस रहेगा मैदा जिगर और खुराक के मामलात जो इस तरह के इलाकों में राइज हो सकते हैं। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी ये आफत आती है उसके असरात में फ़ौरी तौर पे तो जो इंसानी जिस्म पे असरात आते हैं वो डूबने के वाक़यात हैं, डूबने के अमल के दौरान चोट लगने के असरात हैं। फिर उस बहते हुए पानी में जो जानवर होते हैं उनके डसने से जो मामलात होते हैं वो फ़ौरी नौइयत की, फ़ौरी तवज्जो के हामिल इंजरीज़ हैं या मामलात हैं, जिसमें डूबने से मुतालिक इंजरीज़, गिरने के मामलात, अगर उस इलाके में कोई बिजली की तनसीबात हैं या खंबे या इस तरह की कोई चीज़ अगर बिजली के सिस्टम में तातुल हो जाए तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रिक शॉक के साथ इंजरीज़ एसोसिएटेड हैं वो इससे वाबस्ता होती हैं। ये इनिशियल फ़ेज़ है जी। इनिशियल फ़ेज़ के बाद जिसको रेस्क्यू फ़ेज़ कहते हैं, इस रेस्क्यू फ़ेज़ से तकरीबन हम बाहर आ चुके हैं। इस रेस्क्यू फ़ेज़ के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को इवैक्यूएट करना होता है वहाँ से, उस इलाके से सेफ़ इलाके की तरफ, और अगर वहाँ पे भी जितने दिन उन्होंने रहना है उस दौरान उन्हें खुराक और पानी मुहैया करना और उन्हें सेफ़ इलाके में शिफ्ट करना एक चैलेंज होता है। इस दौरान जब ये फ़ेज़ ख़त्म हो जाता है, जिस तरह के हमारे मेजर हिस्सों में ये फ़ेज़ ख़त्म हो गया है, तो अगला मरहला ये बनता है कि उनको एक निस्बतन सेफ़ जगह पे आर्जी आबादकारी के तहत उनको खैमा बस्तियों में या किसी ऐसी जगहों पे ठहराया जाता है जब तक कि वहाँ से पानी उतर नहीं जाता। और उस पानी के उतरने के अमल के दौरान जब उन्हें आर्जी आबादियों में ठहराया जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है इंसानी जिस्म को। आप सब लोग जानते हैं कि इसमें पूरी की पूरी बस्तियाँ, पूरे गाँव इससे मुतासर हुए हैं और पूरे इलाके इससे मुतासर हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह हो जाता है तो ना सिर्फ वो लोग जो इस सैलाब से डायरेक्ट मुतासर होते हैं, बल्कि वो लोग जो किसी भी क्रॉनिक कंडीशन का शिकार होते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, प्रेगनेंसी है, इस तरह के जो मामला जो रूटीन में हर माशरे में, हर इलाके में डील हो रहे होते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी में, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तो वो ये सारी डिज़ीज़ के मामलात भी ख़राब हो जाते हैं। तो ना सिर्फ सैलाब, उसके पानी और उसके मुतल्लिक़ मामलात ख़राब होते हैं, बल्कि जो डिज़ीज़ स्टेबल या क्रॉनिक या दायमी अमराज हैं उसके मरीज़ भी मुतासर होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के साथ ही जो वहाँ का हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर वो तबाह हो गया तो फ़ौरी तौर पे अगर इन जैसे लोगों को अगर फ़ौरी रिलीफ की मेडिसिन मुहैया नहीं होंगी, जिस तरह के डायबिटीज़ की, हार्ट पेशेंट्स की दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होंगी या ज़चकी के मराकज़
تباہ ہو جائیں گے تو اس سلسلے میں ایک انسانی المیہ جو بنا ہوا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم جس کا میرے شعبے سے تعلق ہے وہ ہے اس آباد کاری، عارضی آباد کاری کے عمل کے دوران جو رہائش بنائی جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہائیجینک معاملات نہیں ہوتے۔ اس پانی میں جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے بعض اوقات وہ خوراک جو انہیں دور دراز کے علاقوں سے پک کے آتی ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ویل کک نہیں ہوتی، اور ٹھہرا ہوا پانی جراثیم کی اماج کا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے ہیلتھ کے ہیزرڈز ان عارضی علاقوں میں، عارضی خیمہ بستیوں میں اور ان علاقوں میں جہاں واپسی کا عمل ہو رہا ہے اور جہاں پانی کھڑا ہے وہاں بہت سارے ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل آج کل سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تھاٹفل پروسیس کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم اینٹیسپیٹ کریں کہ جب پانی ٹھہرتا ہے تو اس میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی، صاف غذا مہیا نہیں ہوگی تو پیٹ کے امراض، خاص طور پہ ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای اور اس کے ساتھ ٹائیفائڈ فیور، کالرا، گیسٹرو، ڈائریا، اس کے امراض، اس کے کیسز ان خیمہ بستیوں میں بھی اور ان علاقوں میں جہاں لوگ واپسی کا ایک راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ گندا پانی اور ایسے سیوریج کا پانی سیلاب کے پانی سے جب مل جاتا ہے اور وہاں پہ پانی کا صاف پانی میسر نہیں ہوتا تو واٹر سپلائز جب کنٹیمنیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ پیٹ کے امراض، خاص طور پہ ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس ای جسے پیلا یرکان کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کالرا، گیسٹرو، ڈائریا، یہ سارے امراض ان علاقوں میں اور ان کے کیسز کی تعداد کافی حد تک بڑھ گئی۔ دوسرے نمبر پہ سکن کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ سکن کے مسائل سے مراد یہ ہے کہ کنٹیمنیشن کی وجہ سے، گندے پانی کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے سکیبیز، خارش اور سکن کا انفیکشن بڑھ جاتا ہے۔ آنکھ ناک کان گلے کا انفیکشن، اس کے کیسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان علاقوں میں آج کل زیادہ کیسز دیکھنے میں، سکن انفیکشن، پیٹ کے امراض، بخار، اور جب یہ پانی ٹھہرا رہتا ہے تو اس میں بہت سارے مچھر اور اس سے مکھیوں کے افزائش بڑھ جاتی ہے۔ مکھیوں اور مچھروں کی افزائش سے ریلیٹڈ ویکٹر بورن ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، جس میں ڈینگی ہے، جس میں ملیریا ہے، اس کے کیسز پہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک ڈائریکٹ گندا پانی، گندی غذا کے معاملات ہیں، دوسرا اس پہ جو افزائش بڑھ گئی ہے مکھیوں کی، مچھروں کی، اس کے متعلق جو بیماریاں ہیں جس میں خاص طور پہ ہمارے علاقے میں ڈینگی اور ملیریا خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، ان کی افزائش، ان کی وجہ سے کیسز کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس صورتحال میں یہ تو اوور ویو ہے جی کہ اس صورتحال میں جو سیلاب کے علاقوں میں ہمارے جو رہائش پذیر لوگ ہیں وہ سارا یہ فیس کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ اس میں سب سے اہم، سب سے ضروری کام اس سٹیج پہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر جو بچ گیا ہے ہیلتھ کیئر کا، سیلاب کے زیر اثر نہیں آیا، اس کو فوری طور پہ ریسٹور کیا جائے، نمبر 1، کیونکہ اس علاقے کا انفراسٹرکچر جب ریوائیو ہو جائے گا، اس ہیلتھ فیسلٹی کو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ وہاں اگر پانی اس کے ارد گرد کھڑا ہے تو اس کو خالی کیا جائے اور اس کو صاف کیا جائے، ڈس انفیکٹ کیا جائے اور اس کو آباد کیا جائے۔ جب وہ سینٹر بن جائے گا، ہمارے پاس ایک میسر ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر اس سینٹر کے ارد گرد اس ہیلتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ باقی عارضی کیمپس میں کیمپنگ ڈاکٹرز جو ہیں، جو ٹیمیں جا رہی ہیں ہر میڈیکل کالج سے، ہر سوسائٹی سے، ہر میرے جگہ کی سوسائٹی ہے یا کوئی یونیورسٹی کے لیول پہ، مختلف ہاسپٹلس کے لیول پہ جو میڈیکل کیمپ سے آ رہے ہیں، ان کا اپنا رول ہے، وہ ریسکیو ٹیمز ہیں ان ادر ورڈز، لیکن جو بیسک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو جو اس سسٹم میں پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے اس کو جلد سے جلد ریوائیو کیا جائے، اور عارضی ہاسپٹل اگر بننے بھی ہیں تو کسی اسکول میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نسبتاً سیف جگہ ہے وہاں پہ ایک اسٹیشن بنا کے زچہ بچہ کی سروسز، صاف پانی کی سروسز
اور فوری مسائل کے لیے، فرسٹ ایڈ کے لیے، پیٹ کے امراض کے لیے جہاں سینٹر بنائے جائیں تاکہ اس المیہ کے آفٹر افیکٹ سے ہم بچ سکیں۔ دیکھیں وہ ان کا جذبہ بہت ہے، ان کی کاوش قابل تحسین ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی کیپیسٹی جو ہے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے تحت اگر نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا دشواریوں کا سامنا ہے۔ دوسرے خاص طور پہ یہ ہے کہ ان کی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمیں کوئی اسٹیشن چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ ٹھہر کے کام کر سکیں۔ دیکھیں ہیپیٹائٹس اے اور ای جی گندے پانی، گندی غذا کا جراثیم ہے جو کہ منہ کے ذریعے جراثیم میں داخل ہوتا ہے، جگر کی سوزش کرتا ہے، 4 سے 6 ہفتوں میں جسم میں اندر رہتا ہے اور جسم سے نکل جاتا ہے، یعنی منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے، گندے پانی اور گندی غذا سے جسم میں داخل ہوتا ہے جراثیم۔ ہیپیٹائٹس اے اور ای جسے عرف عام میں پیلا یرقان کہتے ہیں، اس کے کیسز بہت زیادہ ہیں اور اس کی بڑی وجہ وہی میں نے عرض کیا کہ پانی ان کے پاس صاف پینے کے لیے نہیں ہے جی۔ تو جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے کسی خاص اینٹی وائرل دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی موسٹ ٹائم، تو اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں بھی نہیں بنتی سوائے اس کے کہ ایک نارمل بندہ جو ہوتا ہے وہ خود سے 4 سے 6 ہفتے میں ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اور پیچیدگیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نہیں، بالکل یہ مطلب نہیں ہے جی۔ جو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے اور ساری حکومتوں کو بلیم کرنا، دیکھیں ہیلتھ ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے جس میں سارا کام حکومتیں کر بھی نہیں سکتی، کسی بھی ملک میں نہیں کر سکتی، تو یہ کہنا کہ حکومتیں نہیں کر رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے جو ریسورسز ہیں اس کے حساب سے دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ۔